بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امیر مصر ایک مشیر نے کہا، اگر ہمارے بھائی غداری کے فن میں ہی مہارت حاصل کرتے رہے تو آنے والی نسلیں غلام ہوں گی۔ انہیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ آزادی کسے کہتے ہیں اور قومی وقار کیا ہے۔ کیا ہمارے پاس اس کا کوئی علاج ہے؟ قوم کا ذہن بیدار کرو۔ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، قوم کو رعایا نہ کہو۔ قوم کا ہر فرد اپنی جگہ بادشاہ ہوتا ہے۔ کسی بھی فرد کو قومی وقار سے محروم نہ کرو۔ ہمارے امراء اور حاکموں میں چونکہ بادشاہ اور خلیفہ بننے کا جنون سوار ہے، اس لیے وہ قوم کو رعایا بنا کر اسے اپنے اقتدار کے استحکام کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو، قوم جسموں کا مجموعہ نہیں جسے تم مویشیوں کی طرح ہانکتے پھرو۔ قوم میں دماغ بھی ہے، روح بھی ہے اور قومی وقار بھی ہے۔ قوم کی ان خوبیوں کو ابھارو تاکہ قوم خود سوچے کہ اچھا کیا اور برا کیا ہے، اچھا کون اور برا کون ہے۔ اگر قوم محسوس کرے کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے بہتر امیر موجود ہے جو سلطنت اسلامیہ کے تحفظ کے ساتھ اسے سمندروں سے پار بھی وسعت دے سکتا ہے، تو قوم کا کوئی بھی فرد مجھے راستے میں روک لے اور جرأت سے کہے کہ صلاح الدین ایوبی تم یہ مسند خالی کر دو، ہم نے تم سے بہتر آدمی ڈھونڈ لیا ہے۔ قوم میں یہ سوچ بھی اور جرأت بھی اور مجھ میں فرعونیت نہ ہو کہ اپنے خلاف بات کرنے والے کی گردن مار دوں۔ مجھے یہی خطرہ نظر آ رہا ہے کہ ملت اسلامیہ ایسے ہی فرعونوں کی نظر ہو جائے گی۔ قوم کو رعایا اور مویشی بنا دیا جائے گا، پھر مسلمان نہیں رہیں گے یا برائے نام مسلمان ہوں گے۔ مذہب تو شاید ان کا یہی رہے گا، مگر تہذیب و تمدن سلیبیوں کا ہوگا۔ اتنے میں ایک محافظ نے اندر آ کر بتایا کہ گھوڑا تیار ہے اور جن 3-4 نائب سالاروں کو بلایا گیا تھا وہ بھی آ گئے ہیں۔ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھ 4 محافظ لیے۔ باقی محافظ دستے سے کہا کہ وہ ان کے خالی خیمے پر پہرا دیتے رہیں اور کسی کو پتہ نہ چلنے دے کہ وہ یہاں نہیں ہیں۔ اس نے اپنے ساتھ جانے والے عملے سے کہا کہ وہ خاموشی سے فلاں جگہ پہنچ جائے، وہ ان سے آ ملے گا۔ اس نے اپنا قائم مقام مقرر کیا اور باہر نکل گیا۔ صحرا تاریک تھا، 14 گھوڑے سر پر دوڑے جا رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تاریکی چھٹنے سے پہلے قاہرہ پہنچ جانا چاہتا تھا۔ علی بن سفیان کو اس نے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ اس کی فوج پڑاؤ میں گہری نیند سو گئی تھی۔ جاگنے والے سنتریوں کو بھی علم نہیں ہو سکتا تھا کہ ان کا سالار اعلیٰ نکل گیا ہے۔ قاہرہ والوں کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مصر میں داخل ہو چکا ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ قاہرہ میں داخل ہوا۔ کسی سنتری نے نہیں روکا، وہاں کوئی سنتری تھا ہی نہیں۔ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ ہے بغاوت کی ابتدا۔ شہر میں کوئی سنتری نہیں، فوج سوئی ہوئی ہے، بے پرواہ بے نیاز۔ حالانکہ ہم 2 محاذوں پر لڑ رہے ہیں اور دشمن کے حملے کا خطرہ ہر لمحہ موجود ہے۔ اپنے ٹھکانے پر پہنچتے ہی ایک لمحہ آرام کیے بغیر اس نے مصر کے قائم مقام سالار اعلیٰ کو بلا لیا۔ الادریس کو بھی بلا لیا، جس کے 2 نوجوان بیٹوں کو غداروں نے دھوکے میں ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل کرا دیا تھا۔ قائم مقام سالار اعلیٰ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے الادریس سے افسوس کا اظہار کیا۔ الادریس نے کہا، میرے بیٹے میدان جنگ میں جانے دیتے تو مجھے خوشی ہوتی، وہ دھوکے میں مارے گئے ہیں۔ اس نے کہا، یہ وقت میرے بیٹوں کے ماتم کرنے کا نہیں، آپ نے مجھے کسی اور مقصد کے لیے بلایا تھا، حکم فرمائیں۔ قائم مقام سالار اعلیٰ محب تھا۔ ان دونوں سے سلطان ایوبی نے قاہرہ کے اندرونی حالات کے متعلق تفصیلی رپورٹ لی اور پوچھا کہ ان کی نظر میں کون کون سے حاکم مشتبہ ہیں۔ وہ فوجی حکام کے متعلق خاص طور پر پوچھ رہا تھا۔ اسے چند نام بتائے گئے۔ اس نے احکام دینے شروع کر دیے، جن میں اہم یہ تھے کہ مشتبہ حکام کو قاہرہ میں مرکزی کمان میں رہنے دیا جائے اور تمام فوج کو سورج نکلنے سے پہلے کوچ کی تیاری میں جمع کر لیا جائے۔ اور بھی بہت سی ہدایات دے کر سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پلان تیار کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ہدایات علی بن سفیان کو دے کر اسے فارغ کر دیا۔ کچھ دیر بعد فوج کے کیمپ میں ہڑبونگ مچ گئی۔ فوج کو قبل از وقت جگا لیا گیا تھا۔ فوج اور انتظامیہ کے مشتبہ حکام کو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیڈ کوارٹر میں بلا لیا گیا تھا۔ وہ حیران تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ انہیں اتنا ہی پتہ چلا تھا کہ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آ گیا ہے۔ انہوں نے اس کا گھوڑا بھی دیکھ لیا تھا، لیکن انہیں سلطان ایوبی نظر نہیں آ رہا تھا اور سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ انہیں ابھی ملنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے انہیں کوچ تک فوج سے الگ رکھنے کا بندوبست کر دیا تھا۔ یہی اس کا مقصد تھا۔ ابھی صبح کی روشنی صاف نہیں ہوئی تھی۔ فوج ترتیب سے کھڑی کر دی گئی۔ پیادوں اور سواروں کی صفوں کے پیچھے رسد اور دیگر سامان سے لدے ہوئے اونٹ تھے۔ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فوج کو یہ ٹریننگ خاص طور پر دی تھی کہ جب بھی فوج کو کوچ کا حکم ملے تو فوج 1 گھنٹے کے اندر اندر بما رسد اور دیگر سامان کے قافلے کے ساتھ تیار ہو جائے۔
اسی ٹریننگ اور مشق کا کرشمہ تھا کہ فوج طلوع صبح کے ساتھ ہی کوچ کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اس کے ساتھ مصر کا قائم مقام سالار اعلیٰ بھی تھا۔ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فوج کو ایک نظر دیکھا اور ایک صف کے سامنے سے گزرنے لگا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور اس کے منہ سے بار بار یہ الفاظ نکلتے تھے: آفرین، صد آفرین، اسلام کے پاسبانوں، تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا اپنا ایک تاثر تھا جسے ہر ایک سپاہی محسوس کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی مسکراہٹ اور داد و تحسین کے کلمے سپاہیوں پر اس اثر کر رہے تھے، زیادہ گہرا کر رہے تھے۔ امیر اور سالار اعلیٰ کا سپاہیوں کے اتنا قریب جانا ہی کافی تھا۔ تمام فوج کا معائنہ کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل طور پر بلند آواز سے فوج سے خطاب کیا۔ اس وقت کی تحریروں میں اس کے جو الفاظ محفوظ ملتے ہیں وہ کچھ اس طرح تھے: اللہ کے نام پر کٹ مرنے والے مجاہدوں، اسلام کی ناموس تمہاری تلواروں کو پکار رہی ہے۔ تم نے شوبک کا مضبوط قلعہ، جو کفر کا سب سے زیادہ مضبوط مورچہ تھا، ریت کا ٹیلا سمجھ کر توڑ ڈالا تھا۔ تم نے صلیبیوں کو صحراؤں میں بکھیر کر مارا اور جنت الفردوس میں جگہ بنا لی ہے۔ تمہارے ساتھی، تمہارے عزیز دوست تمہارے سامنے شہید ہوئے۔ تم نے انہیں اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ ان چھاپا مار شہیدوں کو یاد کرو جو دشمن کی صفوں کے پیچھے جا کر شہید ہوئے۔ تم ان کا جنازہ نہ پڑھ سکے، ان کی لاشیں بھی نہ دیکھ سکے۔ تم تصور کر سکتے ہو کہ دشمن نے ان کی لاشوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ شہیدوں کے یتیم بچوں کو یاد کرو، ان کی بیویوں کو یاد کرو جن کے سہاگ خدا کے نام پر قربان ہو گئے ہیں۔ آج شہیدوں کی روحیں تمہیں پکار رہی ہیں، تمہاری غیرت کو اور تمہاری مردانگی کو پکار رہی ہیں۔ دشمن نے کرک کے قلعے کو اتنا مضبوط کر لیا ہے کہ تمہارے کئی ساتھی دیواروں سے پھینکی گئی آگ میں جل گئے ہیں۔ تم اگر وہ منظر دیکھتے تو سر کے ٹکڑوں سے قلعے کی دیواریں توڑ دیتے۔ وہ آگ میں جلتے رہے اور دیواروں کی شگاف ڈالنے کی کوشش کرتے رہے۔ موت نے انہیں مہلت نہ دی۔ عظمت اسلام کے پاسبانوں، کرک کے اندر تمہاری بیٹیوں اور تمہاری بہنوں کی عصمت دری ہو رہی ہے۔ بوڑھوں سے مویشیوں کی طرح مشقت لی جا رہی ہے۔ جوانوں کو قید میں ڈال دیا گیا ہے، ماؤں کو بچوں سے الگ کر دیا گیا ہے، مگر میں کہ جس نے پتھروں کے قلعے توڑے ہیں، مٹی کا قلعہ سر نہیں کر سکا۔ میری طاقت تم ہو، میری ناکامی تمہاری ناکامی ہے۔ اس کی آواز اور زیادہ بلند ہو گئی۔ اس نے بازو اوپر کر کے کہا: میرا سینہ تیروں سے چھلنی کر دو۔ میں ناکام لوٹا ہوں، مگر میری جان لینے سے پہلے میرے کان میں یہ خوشخبری ضرور ڈالنا کہ تم نے کرک لے لیا ہے اور اپنی عصمت بریدہ بیٹیوں کو سینے سے لگا لیا ہے۔ اس وقت ایک وقائے نگار الاسدی لکھتا ہے کہ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے گھوڑے اپنے سواروں کی جذباتی کیفیت کو سمجھتے تھے۔ سوار خاموش تھے، لیکن کئی گھوڑے بڑی زور سے ہنہنائے۔ تڑاہ تڑاہ کی آوازیں سنائی دیں۔ سوار باغوں کو زور زور سے جھٹک کر اپنی بے تابی اور جذبہ انتقام کی شدت کا اظہار کر رہے تھے۔ ان کی زبانیں خاموش تھیں، ان کے چہرے لال سرخ ہو کر ان کے جذبات کی ترجمانی کر رہے تھے۔ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ تیروں کی طرح ان کے دلوں میں اترتے جا رہے تھے۔ بغاوت کی چنگاریاں بجھ چکی تھیں۔ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد پورا ہو رہا تھا۔ سلطنت اسلامیہ کی عصمت کے محافظوں، تم کفار کے لیے دہشت بن گئے ہو۔ تمہاری تلواروں کو کند کرنے کے لیے آج صلیبی اپنی بیٹیوں کی عصمت اور حشیش استعمال کر رہے ہیں۔ تم نہیں سمجھتے کہ صلیبی اپنی ایک بیٹی کی عصمت لٹا کر 1000 مجاہدین کو بیکار کر دیتے ہیں اور اپنے علاقوں میں اپنی ایک بیٹی کے بدلے ہماری 1000 بیٹیوں کو بے آبرو کرتے ہیں۔ تمہارے درمیان ایک فاحشہ عورت بھیج کر ہماری سینکڑوں بیٹیوں کو فاحشہ بنا لیتے ہیں۔ جاؤ اور اپنی بیٹیوں کی عصمتوں کو بچاؤ۔ تم کرک جا رہے ہو جس کی دیواروں کے گھیرے میں قرآن کے ورق بکھرے ہوئے ہیں اور جہاں کی مسجدوں کو صلیبیوں نے بیت الخلاء بنا لیا ہے۔ وہ صلیبی جو تمہارے نام سے ڈرتے ہیں آج تم پر کہکے لگا رہے ہیں۔ امید ہے ناظرین ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔